ہندوستان میں انگریزوں کی صدیوں پرانی حکومت کا سورج زوال سے غروب کی جانب گامزن تھا۔ عوام ظلم کی تاریکیوں میں آزادی کی صبحوں کے لیے منتظر تھی۔ ہر فرد اپنی صلاحیات کے مطابق زندگی کو نئے انداز میں تصور کرتا نظر آ رہا تھا، اور وہیں کچھ ادبی اور علمی گھرانے اپنی نئی نسل کے مستقبل کے لیے فکر مند تھے۔ اسی درمیان سرزمین لکھنؤ کے ایک مذہبی و ادبی خانوادے میں اپنے عہد کے مشہور واعظ و خطیب مولانا مرزا محمد طاہر صاحب کی آغوش میں آزادی سے تقریباً 8 برس قبل یعنی 9 ستمبر سن 1939 میں ایک ننھا سا چراغ وارث کی شکل میں بطور نعمت خالق عطا کیا گیا، جو چراغ مانند آفتاب اپنی خطابت کی شعاعوں سے ہر ذہن انسانی کو بیدار کرتا رہا۔ آج اس آفتاب خطابت کو لوگ خطیب اکبر کے نام سے پہچانتے ہیں۔ خطیب اکبر یعنی مولانا مرزا محمد اطہر کا شمار بر صغیر میں صف اول کے خطبہ و ذاکرین میں ہوتا ہے۔ گھر کا ماحول مذہبی ہونے کے لحاظ سے مولانا کا رجحان بھی مذہبی تعلیم کی طرف رہا، لہٰذا سن 1944 میں مدرسہ ناظمیہ میں جو تعلیمی سفر کا آغاز ہوا تو تمام علماء اور اساتذہ کے زیر سایہ سن 1958 میں سلطان المدارس میں صدر اللہ فاضل کی اعلیٰ سند حاصل کی، اور اس کے بعد لکھنؤ یونیورسٹی سے سن 1960 میں گریجویشن، تو سن 1962 میں فارسی میں ایم.اے یعنی پوسٹ گریجویشن کی تعلیم مکمل کرتے ہوئے 1962 میں ہی شیعہ کالج میں بطور لیکچرر منتخب ہوئے۔ درس و تدریس کی ذمہ داریوں کے ساتھ سن 1973 میں شیعہ ڈگری کالج آرٹ کے انچارج پرنسپل کے عہدے پر فائز ہوئے، اور یہ سلسلہ سن 1999 تک مستقل جاری رہا، اور پھر سن 1999 میں ہی اس ذمہ داری سے سبکدوش ہوئے۔ ریٹائرڈ ہونے کے بعد مجلس علماء کے جنرل سیکریٹری رہے، اور ہر برے وقت میں شیعہ کالج کے پاس پا بن کر کھڑے رہے۔ خطیب اکبر میں بے پناہ انتظامی صلاحیت تھی۔ شیعہ پرسنل لا بورڈ کی صدارت بہت مشکل سے قبول کی، مگر پھر اس میں بھی 4 چاند لگائے، اور پورے ہندوستان کے علماء، ذاکرین اور لوگوں کو جمع کر کے ایسے زبردست اجلاس کیے کہ لوگ دیکھتے رہ گئے۔ خطیب اکبر نے جو ماڈل نکاح نامہ پیش کیا وہ واقعی شیعہ قوم کے لیے ایک قیمتی سرمایہ ہے۔ بچپن سے ان کو تعلیم و تعلم کی طرف اور درس و تدریس کی طرف خاص توجہ تھی، اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ ذاکری کی طرف بھی ان کا رجحان بہت زیادہ تھا۔ ہمارے والد مرحوم مولانا محمد طاہر صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ بہت بڑے خطیب تھے، بہت بڑے واعظ تھے۔ وہ ہمیشہ ان کے ساتھ جاتے تھے اور یہ بتاتے تھے کہ میں والد کے بیانات کو اور مجلسوں کو بہت توجہ سے سنتا ہوں اور بہت غور سے سنتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ ماں بچے کے لیے پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ بچپن سے ہی ذاکری کا شوق تھا تو والدہ ماجدہ کی ایما اور ان کی خواہش پر ذاکری شروع کی۔ وہی چھوٹی چھوٹی مجلس لکھ دیتی تھیں اور یاد کراتی تھیں۔ جناب مرزا محمد اطہر صاحب کا کہنا تھا کہ والدہ کی سعی اور کوشش کا نتیجہ یہ رہا کہ میں آج اس مقام پر ہوں۔ آہستہ آہستہ وہ وقت بھی آ گیا کہ سن 1951 میں لکھنؤ کے وزیر گنج میں جناب بتو صاحب کے مکان پر پہلا اشرا پڑھنے کا موقع فراہم ہوا۔ اس پہلے اشرے کو سامعین نے بہت پسند کیا، داد و تحسین سے نوازا۔ پھر کیا تھا، ذاکری کے سفر کا آغاز جو ہوا تو پھر اس کے بعد پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ لکھنؤ اور یہاں کی آزاداری کا سلسلہ مسلسل جاری رہا۔ پھر سن 1958 میں پہلی بار لکھنؤ سے باہر ہی نہیں بلکہ غیر ممالک یعنی کراچی میں بھی ذاکری کا شرف حاصل ہوا، اور مولانا مرزا محمد اطہر صاحب ذکر اہل بیت اور پیغام حسین لے کر اپنے ملک ہی نہیں بلکہ کینیڈا، امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، بیلجیم، اٹلی، اسپین، ناروے، سوئٹزرلینڈ، ہالینڈ، آسٹریلیا، کینیا، تنزانیہ، کویت، قطر، دبئی اور پاکستان وغیرہ میں خطابت سے لوگوں تک اپنی بات پہنچاتے رہے۔
خطیب اکبر کی خطابت کی خصوصیت یہ تھی کہ زبان انتہائی سادہ اور سلیس ہوا کرتی تھی۔ لکھنؤ کی ٹکسالی زبان سے لکھنؤ کی تہذیب کو ایک الگ شناخت ملتی چلی گئی۔ سخت سے سخت مسئلے کو آسان مثالوں کے ذریعے حل کر دینا تو مانو ان کی ایک معمولی بات ہو۔ محاوروں اور کہاوتوں کے برمحل استعمال سے بیان عام فہم ہو جایا کرتا تھا۔ بیان میں اتنی چاشنی پائی جاتی تھی کہ سامعین مجلس کے اختتام تک ہمتن گوش رہا کرتے تھے۔ خوبی اس بات کی تھی کہ جیسا مجمع ہوتا تھا ویسا بیان ہوتا تھا۔ اگر مجمع عام ہے تو عام فہم انداز، اور اگر اہل علم کا اجتماع ہے تو عالمانہ تقریر ہوتی تھی۔ ان کی مقبولیت کی وجہ صرف ذاکری ہی نہیں بلکہ ان کے اصول بھی تھے، کیونکہ اتنے لمبے عرصے میں خطیب اکبر نے ہمیشہ منبر رسول سے فضائل و مصائب اہل بیت بیان کیے۔ دشمنان ازا کے اعتراضات کے جوابات دیتے تھے، مگر کبھی آپسی اختلافات کو منبر سے نہیں اچھالا، نہ کوئی ایسی بات کی جس سے کہ قوم کی رسوائی ہو۔ خطیب اکبر نہ صرف منبر سے پیغام آل محمد نشر کرتے تھے بلکہ اس کے ساتھ اردو زبان کی خدمت بھی انجام دیا کرتے تھے، اور ان کی تقریر کو سننے کے لیے تقریباً ہر مذہب و ملت کا انسان بلا تفریق موجود رہا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ شیعہ کالج وکٹوریہ اسٹریٹ میں 7 ربیع الاول کو شیعہ کالج کے سابق لیکچرر پی ایس گپتا خود مجلس کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مرزا محمد اطہر صاحب جہاں جہاں تقریر کرنے یا اشرا پڑھنے گئے وہاں وہاں سامعین ان کی زبان، ان کی اردو، ان کی تہذیب، ان کا انداز خطابت، ان کے اصول سے اس قدر متاثر ہوتے کہ پھر برسوں کسی کو سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ اس لیے امروہہ میں 1946 سے سن 1971 تک تو حیدرآباد اور احمد آباد میں 14 سے 15 سال تک، بھاونگر وغیرہ میں طویل مدت تک مجلس کو خطاب کرتے رہے۔ سن 2011 میں ممبئی کی مشہور مغل مسجد کے 50 سالہ عشرہ مجلس کو خطاب کرنے کی بنا پر خطیب اکبر کا نام لمکا بک ورلڈ ریکارڈ میں شامل کیا گیا۔ شاید ہی ہندوستان کا کوئی ذاکر اہل بیت ایسا ہو جو اپنی خطابت کی وجہ سے ریکارڈ کا حامل ہو، کیونکہ ممبئی مغل مسجد کا پہلا وعدہ سن 1960 میں ہوا تھا، اور اس کے بعد مستقل 2015 تک اسی مغل مسجد میں خطابت کرتے رہے، یعنی کہ واحد ایک ایسا ذاکر جس نے 58 برس تک ایک ہی منبر پر مجلس پڑھی ہو۔ اور اپنی آخری مجلس کو خطاب کرتے ہوئے خطیب اکبر نے کہا، 57 سال مجھے پورے ہو گئے اس مسجد کی خدمت کرتے ہوئے اور اس شہر میں مجلسیں پڑھتے ہوئے، اور مجلسیں میں اس کے پہلے بھی پڑھتا تھا، میں نے بمبئی آن کے مجلسیں پڑھنا شروع نہیں کی ہیں۔ اور میں گزارش کروں گا مغل مسجد کے ٹرسٹیز سے بھی اور خواجہ مسجد کے ٹرسٹیز سے بھی کہ اب مجھے اجازت دیجئے، اور مومنین سے بھی گزارش کروں گا، اور اس کے بعد پھر آپ ہمیشہ کے لیے مجھے رخصت کر دیجئے، اور اب میں حاضری سے شاید اپنے کو معذور سمجھوں آپ کے درمیان۔ اکثر معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ انسان کی ازدواجی زندگی اگر بہتر ہے تو اس کی معاشی اور سماجی زندگی بہت پرسکون گزرتی ہے۔ خطیب اکبر ایک اصول پرست انسان بھی تھے۔ ظاہر ہے ازدواجی نظام کو بھی ہمیشہ خوشگوار رکھا، اور ان کی تربیت اور تہذیب کے ذریعے ان کے 4 روشن چراغ انہی کے نقش قدم پر چل دیے، جس میں 2 بیٹوں نے تو ذکر اہل بیت کی دنیا میں اور 2 بیٹوں نے درس و تدریس کے راستے کو اختیار کیا۔ خطیب اکبر ایک تہذیبی عہد تھے، رہتی دنیا تک کوئی اس خلا کو پر نہیں کر سکتا۔ ان کی آواز قیامت تک زندہ جاوید رہے گی۔ زمانہ ان کی شفقت بھری اور سادگی پسند شخصیت کو فراموش نہیں کر سکتا۔ ایک ایسا شخص جس کے دل میں ہر انسان کے لیے محبت، سماج کے لیے کرب و بے چینی، قوم کے لیے بے پناہ فکر کرنے والا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اگر بچھڑ جائے تو کیا ہو؟ کیا قوم اس شخصیت کو فراموش کر پائے گی؟ شاید نہیں۔